بسم اللہ الرحمن الرحیم وبسملہ و محمدلہ و مسلم و مسلمہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع افضلیت شیخین کریمین طیبین طاہرین عابدین زاہدین اعنی ابا بکر صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس دعوے کے لیے سب سے پہلے میں امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح بخاری شریف سے حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ اس کے لیے میں امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری شریف سے حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری شریف ہے، جلد نمبر 1 ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے صفحہ نمبر 645 پر ایک باب باندھا ہے، باب فضل ابی بکر صدیق بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا باب۔ حدیث حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ حدثنا سلیمان عن یحیی بن سعید عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا نخیر بین الناس فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنخیر ابا بکر ثم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت نافع وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، جناب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کننا نخیر، ہم اختیار کیا کرتے تھے، کننا نخیر بمانا کننا نفضل، ہم فضیلت دیا کرتے تھے، بین الناس لوگوں کے درمیان، کس میں؟ فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ کس کو ہم فضیلت دیتے ہیں؟ مولا علی کو دیتے ہیں؟ نہ، فرمایا فنخیر بمانا فنفضل، ہم فضیلت دیتے کس کو؟ ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ثم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ہم فضیلت دیتے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر ہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیا کرتے تھے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے و نظریہ ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث پاک پیش کی ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے علاوہ زوج میں سے ہے، ان کا نام حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی ہے، فرمایا صفحہ نمبر 648 ہے، پہلے والی صفحہ نمبر 646 پر تھی۔ فرمایا حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان حدثنا جامع بن ابی راشد حدثنا ابو یعلا عن محمد بن الحنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت لابی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا قلت، میں نے کہا، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے کہا، کس کو؟ لابی، اپنے والد کو۔ کیا کہا؟ ای الناس، لوگوں میں سے کون ہے؟ خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین، لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین کون ہے؟ یہ اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل کا آپ کو معنی پتہ ہونا چاہیے۔ اس میں تفضیل میں فضیلتی معنی ہوتا ہے، اس میں مقابلہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ جیسے کہا جاتا ہے زید اکبر من بکر، زید بکر سے بڑا ہے، تو اس میں بڑے ہونے میں مقابلہ ہوا زید اور بکر کا، تو زید فضیلت لے گیا، تو اس میں کہا جا رہا ہے خیر بعد الناس۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ بہترین کون ہے؟ قال ابو بکر، مولا علی نے فرمایا ابو بکر صدیق۔ قال، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں قلت، میں نے کہا ثم من، پھر کون؟ فرمایا قال عمر، مولا علی نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وخشیت، حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں مجھے خوف ہوا ان یقول عثمان، اب تیسرے نمبر پر حضرت عثمان کا نام لے گئے۔ قلت، میں نے کہا ثم انت، پھر تو آپ ہی ہوں گے تیسرے نمبر پر۔ قال، فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک بندہ ہوں، مطلب یہ ہے کہ جناب ابھی میرا نمبر نہیں آیا، ابھی حضرت عثمان غنی کا نمبر آیا ہے، اس کے بعد میرا نمبر آئے گا۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری شریف میں بیان فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد میں حضرت سیدنا غوث پاک 11ویں والے پیر، ان کی کتاب سے حوالہ پیش کرتا ہوں کہ جو آج بہت سارے لوگ قادریت کے دعوے دار ہے کہ میں بھی قادری ہوں، فلاں بھی قادری ہے، فلاں بھی قادری ہے، کوئی برطانیہ کا قادری ہے، کوئی کینیڈا کا قادری ہے، کوئی قادری ہے، کوئی قادری ہے۔ تو ہم غوث پاک سے ہی پوچھتے ہیں کہ جناب آپ بھی قادری ہیں، تو آپ کینیڈا والے قادری ہیں یا اس کے علاوہ کوئی قادری ہیں؟ وہ فرماتے ہیں یہ کتاب
اصول الدین، اس کا صفحہ نمبر 255، خلافت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا باب۔ اس سے پیچھے صفحہ نمبر 252 پر آپ نے ارشاد فرمایا افضل الاربع، ان چار میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر ہے، ثم عمر، پھر جناب عمر ہے، ثم عثمان، پھر حضرت عثمان ہے، ثم علی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب مولا علی نے بیعت کی تھی نہیں کی تھی، فلاں کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ ہم غوث پاک سے ہی پوچھتے ہیں۔ فرمایا غوث پاک نے صفحہ نمبر 256 پر ارشاد فرمایا وَبَلَغْنَا عَنِ السِّقَاط، غوث پاک کے سکات کا مطلب یہ واقعی سکا راوی ہیں۔ وَبَلَغْنَا یعنی بلغنا ہمیں پہنچی ہے، کون؟ الخبر عن السکات، سکات سے ہمیں خبریں پہنچی ہے، کس چیز کی؟ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا اشد صحابتی قولا فی امامتی ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا مولا علی رضی اللہ عنہ صحابہ میں سے سب سے زیادہ سخت تھے، کس چیز کے حوالے سے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے بارے میں قول کرنے میں۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ سخت مولا علی مانتے تھے جناب صدیقی اکبر کو افضل۔ یہ غوث پاک کا موقف ہے۔ اب یہ تو غوث پاک قادری ہیں، باقی ہمیں قادریت کا کوئی پتہ نہیں، وہ چاہے جو مرضی کہے۔ اب اس کے بعد میں پیش کرتا ہوں العقیدۃ الطحاوی، شرح عقیدہ طحاوی للعلامتی ابن عبد العزہ الحنفی، یعنی یہ حنفیوں کے امام ہیں، شافیوں کے نہیں ہیں، تو لہذا اس واسطے ان کو ہی میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا صفحہ نمبر 471 پر وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اولا لأبی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفضیل اللہ وتقدیما علی جمیع الامہ، ہم ثابت کرتے ہیں خلافت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے نمبر پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے۔ کیوں؟ تفضیل اللہ، یہ مفعول ہے۔ فرمایا جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کی وجہ سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کو ثابت کرتے ہیں۔ اور کیوں؟ وَتَقْدِيمًا عَلَى جَمِيعِ الْأُمَّةِ، اور ہم جناب صدیق اکبر کو تمام امت پر مقدم سمجھتے ہیں۔ اس پر آپ نے ایک حدیث پیش کی، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِثْبَاتِهَا بِالنَّصِّ إِخْبَارٌ، فرمایا دلیل کہ جناب صدیق اکبر افضل ہیں، خلافت ثابت ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ فرمایا نص سے ہے، بہت ساری اخبار ہے۔ یہ یہاں پر انہوں نے اخبار بولا ہے، خبر نہیں بولا، پتہ چلا خبر ایک ہوتی ہے، اخبار جمع مکسر کا صیغہ ہے، اور جمع مکسر یہ زیادہ پر دلالت کرتا ہے۔ فرمایا من ذالک، اسی میں سے ما اسندہ البخاری عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا اتت امرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت سرکار کی بارگاہ میں آئی، فامرہا ان ترجع الیہ، سرکار نے اس عورت کو حکم دیا ان ترجع الیہ، تو لوٹ جا۔ قالت، اس عورت نے کہا ارأیتا یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ ارأیتا، اے اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے؟ ان جیتو، اگر میں لوٹ تو جاؤں، یعنی الی البیت، اپنے پیچھے گاؤں کی طرف اگر میں لوٹ جاؤں، فلم اجدکا، میں آپ کو نہ پاؤں، مطلب یہ ہے میں پیچھے گاؤں کی طرف لوٹ گئی ہوں، ان جیتو، اگر میں آؤں، فلم اجدکا، میں آپ کو نہ پاؤں، کأنہا ترید الموت، گویا کہ وہ عورت کس چیز کا ارادہ کر رہی ہے کہ آپ کی وفات ہو جائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے۔ قال، سرکار نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي، اے عورت اگر تو مجھے نہ پائے، فاتی ابا بکر صدیق، ابو بکر صدیق کے پاس چلے جانا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا فاتی ابا بکر صدیق غاصباً ظالماً باطلاً، کہ وہ ابو بکر صدیق کے پاس جانا جو ظالم ہوگا نعوذ باللہ، جو خائن ہوگا نعوذ باللہ، جو خلافت کو جناب مولا علی سے چھین لے گا نعوذ باللہ، اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں۔ جب اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں تو پتہ چلا سرکار بھی سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کو مانتے تھے۔ اور اسی پر ایک اور حدیث ذکر کی ہے، حدیث حذیفہ بن یمان، حدیث حذیفہ بن یمان میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، فرمایا تم اقتدا کرنا میرے بعد ان دو شخصوں کی، کون سے دو شخص؟ ابی بکر و عمر،
جناب ابو بکر صدیق کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سرکار تو کہہ رہے ہیں کہ فرمایا ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا، اور یہ کہہ رہے تھے نعوذ باللہ وہ کافر ہو گئے تھے، وہ فلاں ہو گئے تھے، وہ فلاں ہو گئے تھے۔ فضیلتیں اس کی بیان کی جاتی ہے جو مسلمان ہو، کبھی کافر کی نہیں بیان کی جاتی۔ اس واسطے امام بخاری نے کتاب فضل ابی بکر صدیق بیان کی۔ امام بخاری نے کوئی آج تک محدث ایسا نہیں گزرا جس نے کہا ہو کتاب فضائل ابی لہب، ابو لہب کی فضیلتوں کا باب، کیوں؟ وہ کافر تھا، وہ کافر کی فضیلتیں نہیں ہوتی۔ اس واسطے ہمارے محدثین نے جہاں باب باندھے ہیں تو وہاں پر یہ بیان کی ہیں، باب الحسی، باب الاجتنائی، اجتنابی اشیاء، شیعہ سے بچنے کا باب۔ کیوں؟ کیونکہ شیعہ مسلمان نہیں ہیں، ان کے فضائل تبھی بیان ہو گئے جو مسلمان ہو گئے، لہٰذا تو مسلمان نہیں ہو، تو اس واسطے تم سے بچنے کا ہی حکم ہے۔ تو اس کے بعد میں پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب الفقہ الاکبر۔ یہ امام اعظم رحمہ اللہ سے سند صحیح سے ثابت ہے۔ فقہ الابسط کا میں حوالہ دیتا تو تم کہتا یہ سند ضعیف ہے، تو لہٰذا میں فقہ الاکبر کا حوالہ دے رہا ہوں، یہ سند صحیح سے امام اعظم رحمہ اللہ سے ثابت ہے۔ یہ فقہ اکبر امام اعظم رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں آپ نے بیان فرمایا المفاضلۃ بین الصحابہ، صحابہ کے درمیان فضیلتیں۔ افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر الصدیق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام اعظم فرما رہے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق ہے، پھر حضرت عمر بن خطاب ہیں، پھر جناب عثمان بن عفان ہے، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو لہذا یہ امام اعظم رحمہ اللہ کا موقف شریف ہے، جو اس کے علاوہ ہے وہ امام اعظم رحمہ اللہ کا موقف شریف نہیں ہے۔ تو اس کے بعد میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کروں گا، یہ ہے المعتقد المنتقد، علامہ شاہ فضل رسول بدایونی رحمہ اللہ کی کتاب ما حاشیاتی المعتمد المستند بنجات الابد۔ یہ حاشیہ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ ان کا حاشیہ شریف ہے، تو اس پر آپ نے یہ بیان کیا ہے والامام الحق بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، فرمایا کہ امام برحق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق ہے، ثم عمر پھر حضرت عمر ہے، ثم عثمان پھر حضرت عثمان ہے، ثم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہاں پر یہ تھا شاہ فضل رسول بدایونی رحمہ اللہ کا موقف شریف۔ اب امام اہل سنت رحمہ اللہ کے حاشیے پر آ جائیں۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ حاشیہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا فضیلت سے کیا مراد ہے؟ فضیلت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا حیث اول مسئلہ ترتیب الفضیلہ، بعض لوگوں نے فضیلت کے ترتیب کے مسئلے میں تعویل کی ہے، کس طرح؟ بین المعنی الاولویہ للخلافت الدنویہ، فرمایا خلافت کا معنی، فرمایا اولویت اور افضلیت کا معنی یہ ہے کہ جناب صدیق اکبر افضل ہے، فرمایا اس سے مراد یہ ہے دنیاوی خلیفہ جناب صدیق اکبر ہے، روحانی خلیفہ مولا علی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، امام اہل سنت فرما رہے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں، فرمایا کہ مراد افضلیت سے اولویت ہے، یعنی دنیاوی خلافت ہے۔ فرمایا یہ وَهِيَ لِمَنْ كَانَ أَعْرَفُ بِسِيَاسَةِ الْمُدَنِ وَتَجْهِيزِ الْعَسَاكِرِ، فرمایا دنیاوی خلافت سے مراد کہتے ہیں وہ بندہ خلیفہ ہو سکتا ہے کہ جو شہروں کی سیاست کو زیادہ جاننے والا ہو اور لشکروں کو جناب اچھے طریقے سے مہذب کرنے والا ہو، جو زیادہ جانتا ہو وہ دنیاوی خلیفہ ہو سکتا ہے۔ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهَا فِي السَّلْطَنَةِ، اور اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ہیں جن کی طرف بندہ سلطنت میں محتاج ہوتا ہے۔ یہ ہمارا موقف ہے خلافت سے مراد کے مولا علی حضرت جناب صدیق اکبر افضل ہیں تو دنیاوی لحاظ سے افضل ہے، روحانی لحاظ سے مولا علی افضل ہے، یہ امام اہل سنت کا موقف ہے۔ فرمایا نہ میں امام اہل سنت بریلی کے رہنے والے، اور بریلی والے یہ قادری ہوتے ہیں، اور بریلوی والا اگر کوئی قادری ہو تو وہ ہمیں منظور ہے، جو کینڈا والا قادری ہو وہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ فرمایا یہ جو عقیدہ ہے کہ خلافت سے مراد دنیاوی لحاظ سے افضل ہونا، وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ خَبِيثٌ، یہ ایسا قول ہے جو باطل اور خبیث ہے۔ یہ قول باطل خبیث ہے تو بندہ جو کہے گا وہ بھی باطل اور خبیث ہوگا۔ مخالف لاجماع صحابہ و تابعین، یہ اجماع صحابہ اور تابعین کے مخالف ہے۔ بل الافضلیۃ فی کثرت الثواب، بلکہ افضلیت سے مراد یہ ہے کہ جو ثواب میں زیادہ ہو، لہذا جناب صدیق اکبر ثواب میں زیادہ ہے، افضل ہے۔ وقرب رب الارباب، اور جو رب ذوالجلال کے ہاں قرب میں زیادہ ہو،
اس لحاظ سے افضلیت کا معنی ہے والکرامت عند اللہ تعالی، اور جو اللہ کے نزدیک کرامت میں زیادہ ہو تو افضلیت سے مراد یہ افضلیت ہے، یعنی روحانی اور سیاسی دونوں اعتبار سے جو افضل و اعلیٰ ہو۔ کرامت عند اللہ، وہی آیت کریمہ کی طرف امام اہل سنت نے اشارہ فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرم وہی ہے جو اتقا ہے، تو لہذا کرامت عند اللہ صدیق اکبر کو حاصل ہے، تقوی والے وہی ہیں۔ جب کرامت عند اللہ صدیق کو حاصل ہے، متقی بھی وہ ہیں، نتیجہ کیا نکلا کہ جناب صدیق اکبر افضلیت کے لحاظ سے پہلا خلیفہ بنتے ہیں۔ یہ امام اہل سنت اور مولانا شاہ فضل رسول بدایونی رحمہ اللہ کا موقف شریف تھا۔ اب اس کے لیے شرح العقائد جو درس نظامی میں پڑھائی جانے والی کتاب ہے، نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، شرح العقائد النسبیہ علامہ تفتزانی علیہ رحمہ کی، آپ نے بیان فرمایا کہ افضل الناس بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ، بشروں میں سب سے زیادہ افضل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہیں؟ ابو بکر الصدیق، ابو بکر صدیق ہے، ثم عمر فاروق، پھر حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، ثم عثمان ذو النورین، پھر حضرت عثمان ذو النورین ہے، ثم علی المرتضیٰ، پھر مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ یہ علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ رحمہ کا موقف شریف ہے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا موقف ہے۔ اس کے علاوہ علامہ عبدالعزیز پرہاروی جو شرح قائد کی شرح ہے، جو شرح قائد کی شرح ہے نبراس، اس میں بھی آپ نے بیان فرمایا ہے، نبراس شرح قائد نسبیہ، جامع معقول والمنقول، عمدۃ المتکلمین والمحققین، علامہ محمد عبدالعزیز فرہاروی، یعنی پرہاروی، ٹے نہیں آتا عربی میں تو لہذا اس بات سے یہ بیان فرمایا۔ آپ نے بھی فرمایا افضل الناس بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے افضل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ثم عمر، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ثم عثمان، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے، ثم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ کا موقف شریف ہے۔ اس کے بعد ایک مالکی امام ہے، النور المبین فی قواعد عقائد الدین، تعلیم محمد بن احمد محمد بن جزا قلبی الغرناطی المالکی، ان کا بھی یہی موقف شریف ہے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ وعلم تو جان ان ابا بکر صدیق و عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان و علی بن ابی طالب ائمۃ عادلون نال کل واحد منهم الخلافۃ وکان مستحقا لها ومذهب اہل سنہ انهم افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اہل سنت کا مذہب کہ وہ لوگوں میں سب سے افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ فرمایا وَأَنَّ ترتیب درجاتہم، ان کی درجات کی ترتیب، فی الفضل فضیلت میں، علی حسب ترتیب درجاتہم فی الخلافہ، فرمایا ان کے درجات کی ترتیب کے اعتبار سے، یا جو خلافت میں ہیں، خلافت میں ابو بکر صدیق پہلے نمبر پر ہے، حضرت مولا عمر رضی اللہ عنہ دوسرے نمبر پر، حضرت عثمان تیسرے نمبر پر، مولا علی چوتھے نمبر پر۔ فرمایا فاما ابو بکر صدیق فالدلیل علی امامت اجماع المسلمین علی تقدیم بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے۔ فرمایا دلیل اس آپ کی امامت پر وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے مقدم ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہے، مسلمانوں کا اجماع ہے، لہذا جو شیعہ ہیں ان کے اجماع کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس کے بعد یہ خیالی ہے اعلیٰ شرح عقائد نسبیہ، یہ اس پر بھی آپ نے بیان فرمایا والاحسن ان یقال بعد الانبیاء قال علیہ السلام واللہ ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبیین والمرسلین علی احد افضل من ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، فرمایا اللہ کی قسم سورج نہ طلوع ہوا نہ غروب ہوا نبیوں اور مرسلین کے بعد کسی ایک پر کہ جو زیادہ صدیق اکبر سے زیادہ فضیلت والا ہو، یعنی انبیاء و مرسلین کے بعد جو سب سے افضل ہے، وہ فرمایا سورج کسی پر طلوع نہیں ہوا، ہاں حضرت ابو بکر صدیق و افضل ان پر طلوع ہوا ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو اب جو جناب کہتا ہے دمادم مستقل اندر علی دا پہلا نمبر، تو یہ جو بیان کرتے ہیں، فرمایا یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے، تو جو مولا علی کو پہلے نمبر پر بیان کرے گا اس کے بارے میں صدر الشریعہ رحمہ اللہ بہار شریعت ہے، یہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ بعد انبیاء والمرسلین تمام مخلوقات الہی انس و جن و ملک سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر مولا علی رضی اللہ عنہ ہے۔ فرمایا جو شخص مولا علی کو صدیق اکبر یا فاروق اعظم سے افضل بتائے گمراہ بد مذہب ہے، گمراہ بد مذہب ہے۔ تو لہذا
مادم مسجد کے اندر علی دا پہلا نمبر. تو یہ اہل سنت کا مذہب نہیں ہے، یہ گمراہ گر ہے اور بد مذہبوں کا کام ہے، شیعوں کا کام ہے. تو یہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا موقف شریف ہے. تو ہمارے دور میں آج سے چند سال پہلے ایک کتاب چھپی تھی. آج بہت سارے لوگ جو ساری زندگی مناظرے کرتے رہے افضلیت شیخین کریمین پر، ان کی اس کتابوں میں تقریضیں بھی موجود ہیں، لیکن آخری عمر میں وہ بھی جو شیعوں کی بولیاں بولنا شروع ہو گئے، حالانکہ ان کی تقاریر اس کتاب میں ہے. تو یہ دیکھ لیں، یہ مناظر اسلام حضرت علامہ پیر محمد فلاں فلاں وہ ساری زندگی مناظرے کرتے رہے، لیکن جب وقت قیام آیا تو وہ لمحے پہ گئے. تو چاہیے ان کو یہی ہے کہ کم از کم جو آپ تقریضیں لکھا کرتے تھے وہ کام نہ کیا کریں. اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا آستانہ ہے، تو یہ دیکھ لیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی دیکھ لیں لا اجد احد فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلت حد المفتری. اس کتاب میں چند سال پہلے کچھ لوگوں نے کہا تھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دنیاوی لحاظ سے خلیفہ ہیں اور روحانی لحاظ سے مولا علی ہیں. تو اس رد پر یہ مولانا نے کتاب لکھی تھی. تو یہ ان لوگوں کے بھی دستخط موجود تھے، لیکن آج وہی لوگ جو دوسروں کی طرف جا رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں یہ بریلوی، ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم تو فلاں ہیں. تو لہذا کم از کم چاہیے کہ انہیں جو تم تقریضیں لکھتے رہے ہو تو اس تقریضوں پر تو قائم رہا کرو. اب آخر میں حضرت مولانا مفتی محمد شریف الحق صاحب امجدی رحمہ اللہ، یہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے ماہر گزرے ہیں فن عقائد میں. فتاوی شارح بخاری جلد نمبر 2، اور ان کی ایک کتاب نزہۃ القاری فی شرح بخاری، صحیح بخاری شریف کی انہوں نے شرح پیش کی ہے. تو اس پر انہوں نے بات بیان کی ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کہ کیا فرماتے علماء کرام اس مسئلے میں اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت وفات یا قبل کسی کو اپنا جانشین یا وصی مقرر فرمایا تھا یا نہیں؟ اگر فرمایا تو ما دلائل تحریر کرے، اور اگر نہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں فرمایا، البتہ متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جناب صدیق اکبر کی خلافت کی طرف اشارہ فرمایا. مثلا اپنی وفات سے قبل امامت کے لیے مقرر فرمایا، جو حدیث کی تمام کتابوں میں بھی تفصیل مذکور ہے. یوں ہی بخاری مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اگر میں خدمت اقدس میں حاضر ہوں اور سرکار کو نہ پاؤں تو کس کے پاس حاضر ہوں؟ فرمایا ابو بکر کے پاس. کسی کو خلیفہ نامزد نہ کرنے میں بہت سی مسئلتیں ہیں، لہذا یہ اہل سنت کے عالم ہیں، انہوں نے بیان صراحتاً نہیں بیان فرمایا، لیکن اشارات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے رہے. وما توفیقی الا باللہ.